ایک منٹ رک جائیے, آپ کے فائدے کی بات ہے. بالکل آپ نے ٹھہرنا ہے, کہیں جانا نہیں ہے, کیونکہ ہو کیا رہا ہے یہ سب کچھ آپ نے دیکھے بغیر ہلنا نہیں ہے بالکل بھی. کراچی کا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا ہے, یہ سندھ اسمبلی کے باہر کچھ لوگ آ کر بچے جوان بوڑھے بیٹھ گئے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے جواز صاحب؟ در حقیقت کراچی کا ایک اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس میں ایک بچے سے لے کر کے ایک جوان, ایک عورت, ایک مرد, ایک بوڑھا تک جس چیز سے متاثر ہے اس پر سندھ اسمبلی میں بات ہو رہی ہے. نہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک فیملی میلہ سجا لیا ہے, سنا ہے کہ وہاں رات کو لوگ نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور نشید بھی ہو رہی ہے, کچوریوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں, بچے بھی کھیل رہے ہیں, کراچی کے نوجوان بھی آ رہے ہیں, طالب علم بھی آ رہے ہیں, وکلا, سیاستدان. یہ سنا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی پہنچے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے طاہر بھائی, جبکہ 31 دسمبر کو جب یہ میلہ جس کو آپ کہہ لیں یا دھرنا کہہ لیں جو بھی جس نام سے ہو رہا ہے, جب یہ سج رہا تھا اس دن میں وہاں پہنچا تو منظر لگ رہا تھا جیسے مری کے مال روڈ پر ہوں اور کراچی والے جیکٹ پہنے ہوئے, چادریں لیے ہوئے, کمبل لیے ہوئے, ایسے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو کے آئے تھے کہ میں نے کراچی میں ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا تھا. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب حافظ صاحب جو ہے یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کالا قانون ہے, کوئی بلدیاتی ایکٹ آ گیا ہے, تو مطلب یہ گورا کب ہوگا؟ مطلب کوئی اس میں کوئی امکان ہے کہ کوئی میک اپ شیک اپ کر لیں, کوئی کچھ کر لیں؟ سندھ اسمبلی کے بعد جو دھرنا جاری ہے اس کو کالا بلدیاتی قوانین کے خلاف اس دھرنے کو اس کا نام دیا گیا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو اسپیچز سنی ہے, ان کی گفتگو سنی ہے, ان سے پرسنلی بھی گفتگو ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی والوں کو حق دے دیا جائے تو اس کالے کو وہ گورا قانون کہہ دیں گے. کالا قانون کہہ اس لیے رہے ہیں کہ کراچی والوں کو ان کا بنیادی حق نہیں مل رہا. سب سے پہلے تو انہیں گنا ہی پورا نہیں کیا. دوسری بات, ٹیکس کراچی والے دیتے ہیں. گننے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی گنتی کا مسئلہ ہے, کوئی میتھ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, کوئی فارمولہ غلط لگ گیا ہے کراچی والوں کے لیے؟ جی, اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کسی ایک گھر میں 8 لوگ رہتے ہیں اور اس گھر میں 4 روٹیاں پکائی جائیں تو 8 لوگ 4 روٹی کیسے کھائیں گے؟ یا تو آدھے پیٹ کھائیں گے یا پھر 4 بھوکے رہیں گے. کراچی کی مثال بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب اسی طرح دے رہے ہیں کہ ایک بھینس کراچی ہے, بھینس کا دودھ جب اس کو نکالا جاتا ہے, دودھ جو ہے وہ کوئی اور پی رہا ہے, مکھن ملائی کوئی اور کر رہا ہے, کراچی والے صرف چارہ دینے کے لیے موجود ہیں. یہ ان کا ایک کیس ہے جو یہاں پر لڑ رہے ہیں. تو کیا 3 کروڑ کی آبادی کو آدھا کر دیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. 1.25 کروڑ کی آبادی کراچی میں مردم شماری میں گنی گئی ہے. 1 کروڑ 59 لاکھ. 1 کروڑ 59 لاکھ, اور 3 سے 3.5 کروڑ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں لوگ بستے ہیں, جیسے پنجاب کے PK کے, بلوچستان کے, انٹیریئر سندھ کے, کشمیر, گلگت بلتستان, پورے ملک کے لوگ کراچی میں بستے ہیں. کراچی ٹیکس دیتا ہے لیکن کراچی کو اس کا حق ہی نہیں دیا جا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسائل ہمیں مل رہے ہیں وہ آدھے مل رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کوئی لسانی اکائی کا مسئلہ نہیں ہے. کراچی سب کا ہے, رہتے سب ہیں, تو کراچی کو اون بھی سب کو کرنا ہوگا نا. جب کراچی میں پنجاب کے لوگ رہتے ہیں, KPK کے لوگ رہتے ہیں, بلوچستان کے, گلگت بلتستان کے, انٹیریئر سندھ کے, تو کراچی کو چلائے گا کون؟ وہ بھی پاکستان کو چلانا چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 56% ریونیو ملک کو جاتا ہے, 70 سے 80-90% انٹیریئر سے یعنی سندھ حکومت کو جاتا ہے. کراچی میں کیا لگ رہا ہے؟ میٹرو کراچی میں نہیں ہے, آرینج ٹرین کراچی میں نہیں ہے, RBT جو سروس ہے کراچی میں نہیں, ایون سرکولر ریلوے بھی کراچی میں نہیں چل رہی, تو چل کیا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بلدیاتی قانون ہے, مطلب اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو گنتی کا مسئلہ ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. تو ایک منٹ ذرا آپ دیکھتے جائیں, مطلب اسکرین اوپر نہیں کیجیے گا, یہ بہت آپ ہی کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں مسئلہ, آپ کا خاص طور پہ آپ جو بیٹھے ہیں اس کا مسئلہ. کراچی کے شہریوں نے دیکھنا ہے کہ ان کے لیے ہو کیا رہا ہے, اور کراچی والے کہاں ہیں یہ ان کو سوچنا بھی ہے. تو یہ دھرنے میں مصطفیٰ کمال بھی پہنچ گئے, بڑے شدید مخالف تھے جماعت اسلامی کے, اور وہ MQM کے جب میئر تھے تو بڑی گولہ باری اور توپ خانے جاری ہو جاتے تھے اور بڑی فائرنگ ہوتی تھی. تو یہ مصطفیٰ کمال کیسے پہنچ گئے؟ بالکل, کل جب طاہر اکبر صاحب یہ آئے, مصطفیٰ کمال صاحب, جو ہم نے وہاں دیکھا بھی کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ تو بوریا بستر بھی لے کر آئے تھے. اچھا. اور بالکل تیاری کے ساتھ آئے. انہوں نے یہ بھی حتیٰ کہ کہہ دیا, حالانکہ کوئی بھی جو کراچی والا ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا, ایسا بھی وقت آئے گا کہ ماضی کا حلیف بننے آ رہا ہے. انہوں نے یہ آفر بھی کر دی کہ اگر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں تو وہ جماعت کے جھنڈے تلے دھرنے میں بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ کراچی والوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ کراچی کے حق کے لیے کراچی کی مختلف جو طبقات کے لوگ ہیں, مختلف نظریاتی اختلاف رکھنے والے لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اتنی بڑی آفر کی ہے تو واقعی کوئی بہت بڑا مسئلہ کراچی کو درپیش ہے. تو سنا ہے کہ مفتی منیف صاحب بھی پہنچے ہیں, نعیم قریشی صاحب بھی جو اخبار ہیں یہ بھی پہنچے ہیں. تو یہ مفتی منیف صاحب کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ مفتی منیف صاحب میرے خیال میں جس دن آئے تھے, جمعے والے دن, مفتی منیف صاحب جب آئے ان کی گفتگو میں نے سنی, پھر ان سے بات بھی کی. مفتی منیف صاحب نے ایکوریٹلی کراچی کے ان مسائل پر آواز اٹھائی. وہ سیوریج سسٹم پہ بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے یہ بات کی کہ پرامن لوگوں کا دھرنا ہے اور حکومت سندھ اور وفاق دونوں جو ہے وہ پرامن لوگوں کو تشدد کی طرف جانے نہ دیں. یعنی پاکستان میں کلچر یہ ہے نا کہ گملہ ٹوٹتا ہے, پتھر پھینکے جاتے ہیں, شیشے ٹوٹتے ہیں, جلاؤ گھیرا ہوتا ہے, لاٹھی چارج,
بدامنی کچھ بھی نہیں ہو رہا. آج 12 دن ہو گئے. تو مفتی منیب صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب پرامن لوگ ہیں تو پرامن لوگوں کو سنو, اور کراچی کو اس کا حق. تو پہلی بار میں نے مفتی منیب صاحب کو کسی سیاسی سٹیج پر آ کے کراچی کے اوپر بات کرتے ہوئے سنا. تو یہ جو میئر کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی میئر کا الیکشن براہ راست ہونا چاہیے, ابھی سنا ہے کہ پشاور میں بھی KPK میں بھی براہ راست الیکشن ہوا ہے, تو یہاں پر مرتضیٰ وہاب صاحب کرا دیجیے الیکشن براہ راست, میئر کا الیکشن اگر آپ کرا دیں اور آپ ہی میئر بن جائیں بھائی, لیکن کراچی کو ایک بااختیار میئر تو دے دیں. تو کیا خیال ہے؟ بالکل طاہر صاحب, اس دن مرتضیٰ وہاب صاحب جب آئے تھے تو اتفاق سے میں موجود تھا. مرتضیٰ وہاب صاحب سے فرینڈلی بھی میں نے یہ بات کی کہ کراچی کو حق دینے میں آپ کا کیا جاتا ہے, آپ کراچی آئے ہیں, آپ کراچی والے ہیں, آپ کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی کی پاپولر پولیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں, تو کراچی کو اختیار دیں گے, آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں, کل ہو سکتا ہے آپ میئر ہو جائیں, تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. جب آپ کراچی کے لیے کچھ کریں گے تو کراچی والے آپ کو یاد رکھیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو سندھ کے وڈیرا اور جاگیر سوچ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں ہرڈل ڈال رہی ہے کہ جو اختیارات ہیں, چاہے وہ SBC کا معاملہ ہے, دیگر مالیاتی مفاد ہیں, اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جواز صاحب یہ تو زیادتی ہے ویسے, وڈیرا شاہی آپ بار بار ان کو ہرٹ کر رہے ہیں, سندھ کے لوگوں کو وڈیرا, یہ تو غلط ہے نا. یہ سائیں لوگوں کو آپ وڈیرا بول رہے ہیں تو یہ کیوں بول رہے ہیں؟ مطلب یہ تو ظلم ہے بڑا, ہے غلط ہے. تو دیکھیں اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک کسی بھی محلے, کراچی کا اورنگی ٹاؤن ہو, لیاری ہو, لانڈی ہو, کورنگی ہو, لیاقت آباد, ناظم آباد, گلشن اقبال, کسی ایک گلی کے اندر اگر کسی ایک مینہول پر ڈھکن نہیں ہے تو ڈھکن لگانے کے لیے کیا وزیر بلدیات ناصر شاہ کے پاس جاؤں گا, میں مراد علی شاہ کے پاس جاؤں گا, کیونکہ اس بلدیاتی قانون جس کو کالا قانون جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ واٹر بورڈ کے ماتحت ہے. تو واٹر بورڈ جو ہے وزیر بلدیات کے ماتحت ہے, نہ میئر کے انڈر میں, نہ ٹاؤن چیئرمین کے انڈر میں. اچھا, تو واٹر بورڈ کراچی کے میئر کے انڈر میں بالکل نہیں ہے. حالانکہ ایک ابھی انہوں نے طوطا چشمی والا کام کیا کہ کوچ چیئرمین بنا دیں گے, اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. یعنی ہمیں اپنی گلی کا سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وزیر بلدیات کے پاس جانا ہوگا. بالکل, قانون یہ کہتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ واٹر بورڈ وزیر بلدیات کے انڈر میں ہے, تعلیمی ادارے وزیر بلدیات کے انڈر میں ہیں, صحت کے مراکز وزیر بلدیات کے انڈر میں ہیں, ایون ڈیتھ اور برتھ کا جو سسٹم تھا UC کا وہ بھی وزیر بلدیات کے انڈر میں ہے. یعنی ہم جو پہلے اپنی محلے میں برتھ سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا لیتے, اب وہ ہمیں DC آفس جانا پڑے گا. جی, وہ اختیار بھی انہوں نے لے لیا. تو دیا کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ناصر شاہ صاحب, ذرا میرا خیال ہے آپ سے, ناصر شاہ صاحب جی آپ سے مخاطب ہیں, تو یہ تو کوئی جائز مطالبہ ہے نا کہ اب ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے بھی, برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنانے کے لیے DC آفس جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ تو ناصر شاہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے متحمل اور بہت ہی بردبار قسم کے آدمی ہیں, تو یہ تو حق دے دیں کراچی والوں کو. یہ تو میرا خیال ہے ناجائز مطالبہ نہیں ہے. بلکہ اس سعید غنی صاحب بھی جب کچھ دنوں پہلے میں نے سنا پریس کلب پہ میٹ دی پریس میں بول رہے تھے کہ کراچی میں ایسے بینر لگا دیے گئے ہیں اور کالے قانون اور لائسنس میں. سعید غنی صاحب بھی کراچی آئے ہیں, کراچی کی سیاست کرتے رہے. یہ تو جیتے ہیں, محمود آباد سے جیتے ہیں, کراچی کا دل ہے. دوسری سب سے اہم چیز وہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی شاید بلدیہ میں تھے, اور اس کے اختیارات کے سارے مزے انہوں نے لیے ہیں کہ کتنے اختیار. آج اس کو کہتے ہیں کہ وہ فوجی کا قانون تھا اور اس میں وہ ہم کیوں دے دیں. نہیں تو سعید غنی صاحب کو کیا تکلیف ہو گئی؟ وہ تو خود 8 سال ماشاءاللہ وہاں سے ناظم رہے اور وہ اس ٹیم کا حصہ تھے, تو وہ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی یہ جو اختیار ملے گا وہ کراچی والوں کا اختیار ہوگا جس میں ساری قومیں آباد ہیں. سعید غنی صاحب کی یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس سے قانون کے حق میں کیوں ہیں, حالانکہ کراچی آئے ہیں, کراچی میں سیاست کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی میں بات کروں گا, اگر پیپلز پارٹی والوں کو کراچی میں پاپولر پولیٹکس کرنی ہے تو کراچی کی بات سننی ہوگی نا. کراچی سے اگینسٹ تو چل کے آپ پاپولر پولیٹکس نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آبادی بنائی ہے, یونین کونسل بنائی ہے, انٹیریئر سندھ میں 15 سے 25 ہزار روپے بنا دی ہے اور کراچی میں کوئی 45 سے 75 ہزار کی. بالکل. تو مطلب کوئی بہت بڑا فرق ہے کیا؟ مطلب بہت بڑا فرق ہے. کراچی کے اندر انہوں نے جو ابھی بنایا 45,000 سے 75,000 کی آبادی پہ QC, اس کو بھی 5 لاکھ روپے کا فنڈ ہے. جو انٹیریئر سندھ میں 10,000 سے 15,000 آبادی, اس کو بھی 5 لاکھ روپے. یعنی کراچی میں 75,000 کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ ہوں گے 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ, کیونکہ مردم شماری تو آپ کی ویسے ہی آپ کو آدھا گنا گیا ہے. تو 5 لاکھ میں کراچی والا کیا کر لے گا؟ 2.5-3 لاکھ تنخواہ میں چلی جاتی. پیسے آپ کے کم ملیں گے تو پھر آپ کے ترقیاتی کام نہیں ہوں گے. آپ کا گٹر کا ڈھکن, آپ کی پانی کی لائن, آپ کی اسٹریٹ لائٹ, یہ نہیں ہو سکے گی. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو 2013 والا نظام تھا, 2013 کا جو قانون تھا, 2015 میں الیکشن ہوئے, جو 4 سال کراچی تباہ ہوا, مزید تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بھی واپس لے لیا گیا ہے. سوبراج ہاسپٹل, رفیق سرفراز شہید ہاسپٹل, لیپروسی سینٹرز, جو ڈسپینسریاں تھیں KMC کے پاس, وہ بھی واپس لے لی ہیں. بالکل. ایون جو چھوٹی چھوٹی پولیو کے مراکز محلوں میں, لیپروسی سینٹر اور صحت کے مراکز ہوتے تھے جہاں پر لوگوں کی حفاظت ٹیکے بچوں کو لگائے جاتے ہیں, وہ بھی سندھ گورنمنٹ چلائے گی. سندھ گورنمنٹ سے کیا لیاری جنرل اسپتال چل رہا ہے,
سندھ گورنمنٹ سے کیا سول اسپتال چل رہا ہے, سندھ گورنمنٹ سے کیا جنا اسپتال چل رہا ہے. جب آپ NICVD جب پہلے ادارے آپ سے نہیں سنبھل رہے تو آپ یہ مزید بوجھ لے رہے ہیں, بجائے یہ کہ آپ مرتضی عواف صاحب سے اس دن یہ سوال میں نے کیا, براہ راست بھی کیا ان سے, تو کہتے ہیں یہ اس لیے واپس لے لیا ہے کہ KMC نہیں چلا سکتا تھا. تو ہم نے کہا آپ KMC کو فنڈ کریں. KMC تو کہتا ہے کہ ہم مالیاتی طور پہ خسارے میں اس لیے نہیں چلا پا رہے. اگر سندھ گورنمنٹ KMC کو, DMC کو, ٹاؤنز کو فنڈ دے دے تو کیوں نہیں چلا سکتے, پہلے بھی تو چلاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون میں اور کون سی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بیٹھ گئے آ کر شدید بارش میں بھی, دیکھیں بارش ہو رہی ہے شدید اور 2-3 راتیں بارش ہوئی, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ عوام اور آ کے اس میں بیٹھ گئے. بلکہ اس میں تو کراچی والوں کو میں سلام پیش کروں گا کہ جو میں نے اپنی آبزرویشن دیکھی, نوٹ کیا, جب بارش ہوئی ہے موسم کی سخت ہوئی, حاضری بڑھ گئی ہے. کیوں, مطلب کیا کوئی مری کا مالوڑ بن گیا تھا؟ بالکل کراچی والے اصل میں انجوائے کر رہے ہیں. یہ بات ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی عواف صاحب کو بھی میں نے بتائی تھی کہ مرتضی صاحب یہ یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. شام والے الگ لوگ ہوتے ہیں, دن والے الگ ہوتے ہیں, رات والے الگ ہوتے ہیں, صبح والے الگ ہوتے ہیں. ہر ٹائم کا ایک سلاٹ بن گیا ہے. کراچی والے آ رہے ہیں یہاں پر, بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ کا کوئی قہوہ بنا رہا ہے, کوئی چائے بنا رہا ہے, کوئی سوپ بنا رہا ہے, آپ ٹہلتے ہوئے جائیں کوئی گرم انڈے, ابلے ہوئے انڈے لا کے بانٹ رہا ہوتا ہے. تو عجیب قسم کا منظر ہے اور بالکل انجوائے کر رہے ہیں. اور اب تو نظر آ رہا ہے فیملیز کی فیملیز آ رہی. رات کو کل 2:30 بجے میں وہاں پر تھا, ایک صاحب چائے اور بسکٹ لے کر آ گئے. حافظ نعیم صاحب کو کہتے ہیں آپ کراچی کی آواز ہیں, آپ کے لیے ہم چائے لے کر آئے ہیں. 2:30 بجے رات کو بھی کراچی ناظم آباد سے کوئی اٹھ کے آ رہا ہے اور چائے پلا رہا ہے. یہ تو کراچی والے اب نکل رہے ہیں یہاں پر. تو یہ جو دھرنا ہے ابھی جو سندھ اسمبلی کے باہر ایک پورا میلہ سجا ہوا ہے, تو کراچی والے کوئی ہے دلچسپی لے رہے ہیں, مطلب کوئی مطلب ایک چیز ہے کہ کراچی کے لوگ آ بھی رہے ہیں, لیکن کراچی کے لوگ میں کہتا ہوں نہیں بھی آ رہے. 3.5 کروڑ اگر آبادی ہے کراچی کی, تو اب تک تو یہ شارع فیصل, شائن کمپلیکس, آپ کا صدر کا روڈ کراچی والوں سے بھر جانا چاہیے تھا. تو کراچی والوں آپ سے یہ گلہ ہے, آپ کے لیے ایک فرد, ایک پارٹی, اس کے ساتھ عوام 12 دن ہو گئے ہیں سڑک پہ کھڑے ہوئے, گرمی میں, سردی میں, بارش میں, بھوک میں, پیاس میں, سب میں کھڑے, لیکن آپ اس طرح کا ساتھ نہیں دیتے جس طرح آپ کو دینا چاہیے, کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے. گٹر کا ڈھکن آپ کے محلے میں نہیں ہوتا, آپ کے بچے خطرے میں ہوتے ہیں. پینے کا گندا پانی آپ کو ملتا ہے, آپ کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. ایون گیس نہیں ہے آج لوگوں کے پاس, گیس نہیں ہے. کل ایک جگہ میں لیاری سے گزر رہا تھا, تو دھرنے کے حوالے سے وہاں پر کچھ لوگ اعلانات کر رہے تھے, تو خاتون ان سے الجھ رہی تھی کہ گیس پہ بات کرو. نہیں آپ تو لیاری میں رہتے ہیں, میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں, اور میں کل خاموش کالونی سے لائن میں لگ کر میں نے LPG خریدی ہے گلشن اقبال کے لیے. بالکل ایسا ہی حال ہے. میرے گھر میں 4 دن میں 2 کلو والا سلنڈر فنش ہو رہا ہے, گیس نہیں آ رہی. یعنی ہمارے جیبوں پر, بجٹ پر یہ ایکسٹرا بوجھ آ گیا. 2,500 سے 3,000 4,000 روپے مہینہ ہر شہری کے اوپر اس وقت گیس کا ایکسٹرا بٹن ہے, جو اس وفاقی حکومت کا تحفہ ہے. تو کراچی والے تو ہر جگہ سے پھنسے ہوئے ہیں, یعنی بجلی آپ کے پاس نہیں ہے, گیس آپ کے پاس نہیں ہے, پانی آپ کو نہیں مل رہا, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا. المیہ تو یہ کل جدھر سے میں گزر رہا تھا وہاں دیکھ رہا ہوں کہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. لوگ ڈھکن لگوانے کس کے پاس جائیں؟ مراد علی شاہ صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں, وزیر بلدیات صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں, کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی عواف صاحب آپ بتائیے کہ ڈھکن لگانے کے لیے ہم کس کے پاس جائیں کراچی والے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ DC کے پاس جائیں. DC کے پاس جائیں. تو DC صاحب پرسنلی میں اپنا بتا رہا ہوں, میرے پاس میری اپنی کمپلین DC ساؤتھ کے پاس موجود ہوگی. میرے گھر کے قریب 3 مینہول ایسے ہیں جس پہ ڈھکن نہیں ہے, 15 دن ہو گئے, اور یہ مرتضی عواف صاحب کو بھی میں نے کمپلین کی ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر بھی ایک احتجاج شروع ہو گیا ہے. لاڑکانہ, بدین, شکارپور, جیکب آباد, کند کوٹ, اوباڑو, وہاں دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کراچی والوں کا مسئلہ تھا, یہ تو سندھ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وڈیرا شاہی نہیں چلے گی. تو مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وڈیرا شاہی نہیں چلے گی, تو یہ کند کوٹ میں, جیکب آباد میں کیا مسئلہ ہے؟ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ سندھ کے ہر ایک شہری کا ہے. یہ لاڑکانہ کا بھی ہے, یہ حیدرآباد کا بھی ہے, سکھر کا بھی ہے, یہ میرپور خاص کا بھی ہے. یہ ہر شہر کا مسئلہ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے انٹیریئر سندھ کے شہروں کو بھی کچھ نہیں دیا. ویسے پیپلز پارٹی کی حکومت کتنے عرصے سے ہے, آپ کو یاد ہے کچھ سال, کتنے سال ہو گئے؟ 30-35 سال سے تو مستقل آ رہے جا رہے ہیں, یہی ہیں, اور کنٹینیو 13-15 سال سے تو یہی ہیں. ہاں مطلب ابھی کنٹینیو 14 سال سے تو وہی حکومت کر رہے ہیں, مستقل ہیں, پہلے بھی یہی رہے ہیں. تو المیہ یہ ہے کہ جب آپ انٹیریئر, یعنی جو ابھی سندھ میں شروع ہو گئے مظاہرے, لاڑکانہ میں, جیکب آباد میں, دادو میں, ڈھرکی میں, پھر ملتان میں, پنجاب کے صوبوں میں, KPK میں, ہر جگہ مظاہرے ہوئے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. جب سے سعید غنی صاحب نے یہ بات کی کہ جماعت اسلامی MQM کی طرز سیاست اختیار کر رہی ہے اور لسانی تفریق کی بات کر رہی ہے, تو سندھی بھی نکل آئے, پنجابی بھی نکل آئے, بلوچ بھی نکل آئے, پختون بھی نکل آئے کہ کوئی لسانی سیاست نہیں ہو رہی, حق کی بات ہو رہی ہے اور سب کے لیے ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں پر, جماعت اسلامی پر, کہ حق کی بات کریں گے تو مہاجر بن جائیں گے, ایسے ہی؟ معذرت کے ساتھ یہ کارڈ یہ کھیلتے ہیں.
کراچی اور سندھ پہ راج کرنے والی جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک کراچی کی حکومت کرتی رہی ہے، ایک سندھ کے اوپر حکومت کرتی رہی ہے، ان کا کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ اب ختم ہو رہا ہے، سندھی کارڈ، مہاجر کارڈ. تو اب سندھی کارڈ مہاجر کارڈ نہیں چل رہا، اب کراچی کارڈ چل رہا ہے کہ کراچی کو حق دو، کراچی میں رہنے والے سندھی کو، پنجابی کو، پٹھان کو، بلوچ کو، سرائکی کو، ہزارے کو، مہاجر کو، میمن، کچھی، جو بھی کراچی میں رہتا ہے اس کو حق دو بھائی. کراچی والا ہے نا، پاکستانی ہے، کراچی بنے گا سندھ بنے گا، سندھ بنے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو کراچی کو حق دو، تو آپ تیار ہیں کراچی کا حق لینے کے لیے؟ سندھ اسمبلی پر بیٹھے ہوئے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور میں نے آپ سے کہا کہ مصطفیٰ کمال، مفتی منیب، نعیم قریشی، محسن شیخانی، اس میں اقلیت بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل پادری کل آ رہے ہیں، کرسچن خواتین آئی ہوئی تھیں، ہاں کرسچن خواتین آئی ہوئی تھیں، سکھ آئے ہوئے تھے، ہندو کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں. بچہ یعنی چھوٹے چھوٹے بچے، شیرخوار بچے ٹھنڈ کے اندر، کراچی والے عموماً، میں بھی کراچی والا ہوں، کراچی والے کمبلوں میں اور رضائیوں میں لپیٹ کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، مونگ پھلیاں کھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. لیکن اب بھی کراچی والوں ہوش کے ناخن لے لو، اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ نکلو، آپ کے حق کی جنگ ہے، آپ کے مستقبل کی جنگ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے. حافظ نعیم صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور وزراء صاحب اگر چنگچی میں اپنے بچوں کو سفر کرائیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ سفر کیا ہوتا ہے. کراچی میں تو بسیں نظر ہی نہیں آتی. یعنی میں اگر لیاری سے لے کے گلشن جانا چاہوں تو میرے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے کہ میں لیاری سے سفر کر سکوں، صرف موٹر سائیکل کا سفر ہے، اور موٹر سائیکل کا سفر کیسا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن جواز صاحب ایک مسئلہ اور بھی تو ہے کہ کراچی کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، نوکری نہیں ملتی، فوڈ پانڈا میں جاب کر رہے ہیں. یہ کیا عجیب بدتمیزی ہے کہ کراچی کے نوجوان کے لیے نہ سرکاری نوکری ہے نہ پرائیویٹ نوکری، تو ویسے اس ملک میں نہیں بچی، سرکاری نوکری بھی نہیں ہے، تو یہ فوڈ پانڈا کے لیے ہے کہ گریجویٹ نوجوان موٹر سائیکلوں پر کھانا سپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ محنت کرنی چاہیے، محنت میں عظمت ہے، لیکن یہ کیا مطلب طریقہ ہے؟ یہ بھی ایک جو بلدیاتی کالے قوانین میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب سارے ادارے انہوں نے اپنے ماتحت کر لیے تو کراچی والے نوجوانوں کو نوکری کون دے گا؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملے گی، آپ کے ایجوکیشن میں نہیں ملے گی، واٹر بورڈ میں نہیں ملے گی، سندھ سالڈ ویسٹ میں نہیں ملے گی، کوئی سارے ادارے تو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہیں. SBCA میں نہیں ملے گی، SBCA میں نہیں ملے گی، KDA میں نہیں ملے گی، تو کراچی والا کہاں جائے گا؟ SBCA سے یاد آیا، ابھی یہ ادارہ بھی سندھ حکومت کے تحت ہے. ماضی میں یہ KBC ہوتا تھا، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کہتے تھے، اور نعمت اللہ خان کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، نعمت اللہ خان کے زمانے میں وہیں سے نقشے پاس ہوتے تھے، تو کرپشن کا ریٹ وہاں پر 0 ہو گیا تھا. ابھی آپ نے دیکھا نسلہ ٹاور 17 NOCوں کے باوجود، ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں عطر بلال صاحب، وہ بیان کر رہے ہیں کہ جناح ایونیو پر درجنوں پروجیکٹ بن گئے ہیں اور اب وہ کورٹ کہہ رہا ہے اسے توڑ دو. تو یہ کیا؟ اچھا مدینہ مسجد آپ نے دیکھا، کل ہی آگرہ تاج پر ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا، لیاری میں آگرہ تاج میں 7 منزلہ بلڈنگ گرا دو. تو یہ جب بن رہی تھی، بنی کیسے؟ جب یہ بن رہی تھی تو کیا اس وقت بھی اگر ہائی کورٹ کے لوگ ہیں یا SBCA والے ہیں یا سندھ گورنمنٹ ہے، آئے چلیں، میں دکھاتا ہوں میری گلی میں، میرے اڑوس میں پڑوس میں بلڈنگیں پلازے پہ پلازے بن رہے ہیں، 9 منزلہ، جہاں 2 منزل الاؤ ہے وہاں 9 منزلہ 70 گز پہ بن جاتا ہے، 70 گز پہ بن رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں. بعد میں آرڈر آتا ہے، کٹنگ مارتے ہیں، ٹک ٹک مارتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہر چھت کا ریٹ ہے باقاعدہ. بالکل 3 لاکھ سے 5 لاکھ روپے، اور جب آپ اس کے خلاف زیادہ آواز اٹھائیں گے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے مسئلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کی رشوت ستانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل، اس پہ کوئی شک نہیں. میں بلکہ لیاری کی اگر بات کروں تو لیاری میں تو کچھ مہینوں پہلے وزیر بلدیات صاحب نے آ کر کے جو بلڈنگیں گرائیں خود اپنی موجودگی میں وہ بن گئیں. تو ناصر شاہ صاحب سے سوال تو بنتا ہے، ناصر شاہ صاحب اگر یہ آپ وزیر بلدیات ہیں ناصر شاہ صاحب، تو اگر یہ SBCA سینئر منسٹر، ہاں سینئر منسٹر ہیں آپ تو ماشاءاللہ، تو ناصر شاہ صاحب آپ تو بڑے سنا ہے کہ بڑے بردبار قسم کے آدمی ہیں، تو یہ دے دیں KBCA دوبارہ کراچی کے میئر کو دے دیں. اچھا آپ ہی کا میئر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے، آپ جیت جائیں الیکشن. تو اچھا ایک مسئلہ جواز صاحب اور بھی ہے کہ یہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن براہ راست ہونا چاہیے میئر کا. بالکل، یعنی جیسے پشاور میں الیکشن ہوا ہے کہ لوگوں نے براہ راست ووٹ دیا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی ان کی بات مان لے گی؟ دیکھیں کراچی کے بارے میں جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی، ڈسکس کر رہے تھے کہ کراچی میں سندھ، انٹیریئر سندھ کے لوگ رہتے ہیں، کراچی میں پنجاب کے لوگ رہتے ہیں، KPK کے رہتے ہیں، بلوچستان کے رہتے ہیں، گلگت بلتستان. کراچی دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، تو اس کو میگا سٹی کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ جب کراچی پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے، کراچی کے ٹیکس کے پیسوں سے، یہ حافظ نعیم صاحب کا گلہ ہے، کہنا ہے، غلط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کراچی میں ٹیکس ہم دیتے ہیں، ایک چیز پہ ٹیکس ہے نا، 3-3.5 کروڑ لوگ جب رہتے ہیں تو ٹیلی فون کال اور SMS بھی کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ہے. اس سب کو گنو تو میٹرو لاہور میں چلتی ہے، پشاور میں چلتی ہے، پنڈی میں چلتی ہے، ملتان میں چلتی ہے، لیکن کراچی میں نہیں چلتی. تو یہی ان کا کلیم ہے کہ جب پشاور کا شہری اپنا میئر الیکٹ کر رہا ہے
اب اسلام آباد والا بھی کرنے جا رہا ہے, پنجاب والا بھی کرنے جا رہا ہے, تو کراچی کا ایک شہری اس حق سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آئیے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلاول صاحب, آپ تو ماشاءاللہ اس ماں کے بیٹے ہیں کہ جو جمہوریت پسند تھیں, اور آپ نے تو 18ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات, آپ کو یاد ہے کہ صوبوں کو دیے گئے اور انہوں نے کام کیا, تو ابھی کیوں تیار نہیں ہیں آپ سے گزارش ہے بلاول بھٹو صاحب کہ آپ وہ جو اختیارات آپ نے لیے ہیں مرکز سے, وہ تھوڑے سے آپ نیچے بھی منتقل کر دیں. عجیب المیہ ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں ہوتی ہے تو گراس روٹ لیول پر اختیار اتارا جاتا ہے, جب جمہوری ڈیموکریسی کی بات کرنے والے, اسپیشلی پیپلز پارٹی کے بارے میں کہوں گا, جب آتے ہیں یہ اختیار دینے کو تیار نہیں ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ جو جاگیرداری اور وڈیرا شاہی سوچ ہے یہ اپنی پارٹی کے اندر بھی نیچے اختیار دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے بھی تو چیئرمین آئیں گے, ان کے بھی تو ٹاؤن چیئرمین آئیں گے, ان کا میئر بھی آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کراچی میں میئر کس کا آئے گا, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا ہو جائے. تو یہ اپنے میئر کو اور اپنے ٹاؤن چیئرمین کو, اپنے یو سی چیئرمین کو بھی بااختیار دیکھنا نہیں چاہتے. تو اب بتائیں کراچی والے سے کچھ بات کریں, آپ سے کر رہا ہوں بات میں, کہ دیکھیں آپ کے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نوجوان, بچے, بوڑھے, اور کراچی کا ہر طبقہ اس میں, تو آپ بھی آ جائیں, اس لیے کہ ایک فیملی کا ایک اجتماع میرا خیال ہو رہا ہے. اس میں کچوریاں بھی تلی جا رہی ہیں, اس میں بچوں کے جمپنگ کیسل بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ رات کو کھانا بھی چل رہا ہے, نعتیں, ترانے. آپ کا ٹیلنٹ, آپ میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے, اگر آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کوئی ترانہ, قومی نغمہ پڑھنا چاہتے ہیں, ملی نغمہ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں, تو مباحثہ بھی ہے, مباحثہ بھی آپ آئیے. تو کراچی کے شہریوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے حق, آپ کے گٹر کے لیے, جی آپ سے مخاطب ہوں. بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ بات کروں گا, کراچی کے شہری, کراچی میں رہنے والا پیپلز پارٹی کا ووٹر, کراچی میں رہنے والا MQM کا ووٹر اور ورکر, PTI کا ووٹر اور ورکر, PSP کا ووٹر اور ورکر, TLP کا, JUI کا, جماعت اسلامی کا, ANP کا, جس کا بھی پولیٹیکل ورکر ہے, اس کا کارکن ہے, اس کا ووٹر ہے, بھائی آپ کے حقوق کی بات ہے. آپ جیت جانا, لیکن پہلے حق لے لو, تاکہ جب آپ جیت کے آؤ تو یہ نہ بول سکو عوام کو کہ ڈھکن لگانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کا حق لینے کے لیے ان کو آنا پڑے گا, سب کو آنا پڑے گا, کیونکہ یہ سب کا ہے. یہ جماعت اسلامی کی ایفرٹ ہے, حافظ نعیم الرحمان کی جدوجہد ہے, لیکن اس کا فائدہ, اس کے بینیفیشری کراچی کی تمام پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل ورکر, ہر سٹیک ہولڈر ہوگا کہ اگر یہ حق مل گیا, لینے میں کامیاب ہو گئے, تو اس کا فائدہ کل آپ کو ہوگا, آپ کے شہر کو ہوگا. تو پھر آپ نے آنا ہے سندھ اسمبلی, یاد رکھیے سندھ اسمبلی زیادہ دور نہیں ہے, آپ نے کوئی بھی وقت آپ اپنا منتخب کر لیں اور سندھ اسمبلی کے باہر جوائن کریں. آپ جوان ہیں, آپ بوڑھے ہیں, آپ میری بہنیں, میری مائیں ہیں, آپ سب اگر جوائن کریں گے تو آپ کے گٹر کا مسئلہ, آپ کے پانی کا مسئلہ, آپ کے گیس کا مسئلہ, اور آپ کی بچوں کی مستقبل اور نوکری کا مسئلہ, آپ کی تعلیم کا مسئلہ, آپ کی صحت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہاں, اگر آپ نے یہ آج فیصلہ کر لیا کہ آپ کو سندھ اسمبلی آنا ہے. ایسا ہی بالکل, اور اس میں کوئی وقت کی قید بھی نہیں ہے. اچھا, کوئی قید نہیں ہے, 24 گھنٹے کا دھرنا چل رہا ہے. آپ کو دوپہر میں وقت ملتا ہے دوپہر میں آ جائیے, شام میں ملتا ہے شام میں جائیے, رات میں ملتا ہے رات میں جائیے, فجر میں ملتا ہے فجر میں آ جائیے, منہ اندھیرے ملتا ہے, جس وقت موقع ملے اپنے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ. اور میں دیکھ بھی رہا ہوں وہاں پر اسی طرح لوگ آ رہے ہیں, ہر ٹائم کی سلاٹ ہے, الگ الگ لوگ آتے ہیں, الگ الگ ٹائم پر آتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے دھرنا چل رہا ہے. اس لیے آپ سے امید کرتے ہیں, جی آپ سے انہی سے بات کر. بالکل کراچی والوں, ہم آپ سے مخاطب ہیں, اب بھی نہ نکلو تو کب نکلو گے؟ تو آئیے سندھ اسمبلی آئیے, جوائن کیجئے حافظ نعیم الرحمان کو, جو آپ کے حق کے لیے نکلے ہیں. اپنے میزبان سید طاہر اکبر اور سید جواد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.